السلام علیکم دوستو، آج ہمارا سفر ہے جناب ایک ایسے شہر کی طرف جہاں پہ مسلمانوں نے کروڑوں جانیں چھوڑی، جہاں پہ یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک ہی جگہ پہ آباد ہوئے۔ ایک ایسا شہر جہاں پہ تاریخ اس شہر کی ہر گلی اور ہر کونوں سے ایک نئی کہانی بیان کرتی ہے۔ فائنلی ہم ٹرین میں بیٹھ گئے اور یہ ہمارا سفر جو ہوگا تقریباً کوئی 2 گھنٹے اور 20-30 منٹ کا ہوگا۔ ترتوسا ایک ایسا تاریخی شہر ہے جس نے وقت کے بڑے بڑے طوفانوں کو برداشت کیا، جہاں مسلمانوں کی اذانیں گونجتی تھیں، عیسائیوں کی گھنٹیاں بجتی تھیں، جہاں یہودی فلسفہ، طب اور علم کا نور پھیلاتے تھے۔ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جناب ترتوسا، اور ترتوسا کے ایک عربک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں، اور تو کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے، تو ہم نے ٹاکوز کا آرڈر کیا ہے، ٹاکوز ترمیرا، اور ساتھ میں ایک فینٹا جو ہے وہ کہی ہے ہم نے۔ یہ کہانی ہے دریائے ابرو کے کنارے بسے اس شہر کی جو تاریخ کا خاموش مگر زندہ گواہ ہے۔ ترتوسا کا نام دراصل قدیم یونانی زبان کے لفظ ڈیٹوسا سے ماخوذ ہے۔ رومیوں کے دور میں اسے ڈیٹوسا لولیا اگوستا کہا جاتا تھا۔ یہاں کی سرزمین زرخیز اور دریائے ابرو کی وجہ سے اہم تجارتی گزرگاہ رہی ہے۔ یہ شہر اصل میں عبریائی قبیلوں نے آباد کیا تھا، جو قدیم اسپین کے ابتدائی باشندے تھے۔ اگر ترتوسا کی گلیوں کو زباں مل جائے تو یہ اپنے اندر چھپی ہزاروں کہانی چیخ چیخ کر بیان کریں۔ یہاں پہ 3 دور، جو 3 ادوار، مسلم ادوار، کرسچینٹی اور جیوز کا جو دور گزرا ہے، اس دور نے بہت سارے نقوش جو ہیں ان گلیوں میں چھوڑے ہیں۔ آج بھی یہ گلیاں جو ہیں اپنے ساتھ گزرے ہوئے بہت سارے واقعات بیان کرتی ہیں۔ پھر 200 قبل مسیح میں رومیوں نے اسے فتح کیا اور یہاں مضبوط قلعے اور گلیاں تعمیر کی۔ یہ علاقہ رومن سلطنت کے ایک اہم انتظامی اور عسکری مرکز میں تبدیل ہو گیا۔ 711 عیسوی میں جب طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا تو مسلمان افواج جلد ہی اس علاقے تک پہنچ گئی۔ ترتوسا 8ویں صدی کے وسط میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ یہ شہر اموی خلافت اور پھر خلافت قرطبہ کے زیر انتظام آیا۔ مسلمانوں نے یہاں قلعے، مساجد، باغات، حمام اور نہری نظام قائم کیا۔ ترتوسا کو اس وقت ترتوشا کہا جاتا تھا۔ یہاں کے مشہور قلعے لاسودا کاسل کی بنیاد بھی مسلمانوں نے رکھی۔ اس بادشاہ کا نام عبد الرحمن سوئم تھا۔ یہ قلعہ دریائے ابرو کے اوپر ایک پہاڑی پر واقع ہے اور یہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے۔ یہ قلعہ نہ صرف فوجی دفاع بلکہ انتظامی مرکز بھی تھا۔ مسلمانوں نے ترتوسا کو علم، فن، طب اور تہذیب کا مرکز بنایا۔ یہاں مشہور فقہا، محدثین اور طبیب پیدا ہوئے۔ یہ شہر زرعی طور پر بھی ترقی یافتہ تھا۔ زیتون، کھجور، انجیر اور انگور کی کاشت عام تھی۔ 1148 عیسوی میں عیسائی بادشاہ ریمون برنجور چہارم نے ترتوسا کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ یہ قبضہ عیسائیوں کی ریکانکویسٹا کا اہم سنگ میل تھا۔ فتح کے بعد مسلمان یا تو شہید کر دیے گئے یا جزیہ دے کر رہنے کی اجازت ملی۔ مساجد کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، جن میں سے سب سے اہم ترتوسا کیتھیڈرل ہے، جو آج بھی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ یہاں صلیبی جنگوں کے لیے بھی لشکر جمع ہوتے رہے۔ عیسائیوں نے شہر کے قلعے کو مزید مضبوط کیا اور دریائے ابرو پر کشتیوں کا بندوبست کیا۔ یہودی علماء، طبی، مترجم یا آباد تھے۔
जिन्होंने अरबी कुतुब को लातीनी में तर्जमा किया। 13वीं सदी में यहूदियों को यहाँ जोडेरिया नामी मखसूस बस्ती में आबाद किया गया। ये आज भी तरतुस यहूदी फलसफी नामिनेडस ने यहाँ के मशहूर मुबाहिसे में हिस्सा लिया, जिसे डिस्प्यूशन ऑफ तरतुसा कहा जाता है। ये मुबाहिसा 1413 में हुआ, जिसने पूरे यूरोप के मजहबी नज़रियात पर असर डाला। तरतुसा की पहचान इसकी जान दरिया इब्रू है। ये स्पेन का दूसरा सबसे बड़ा दरिया है, जो कांताब्रिया पहाड़ों से निकलकर बहिरा रूम में जा गिरता है। इब्रो का मतलब कदीम बासित ज़ुबानी में नदी है। ये दरिया ज़माने कदीम से तजारती, ज़री और जंगी लिहाज से मरकज़ी किरदार अदा करता आ रहा है। तरतुसा का इब्रू पर मौजूद पुल, जिसे लापासादोर कहा जाता है, जदीद दौर में शहर को जनूबी इलाकों से मिलाता है। माजी में कश्तियों से माल बर्दारी और फौजी नकलो हरकत और तजारत होती थी। तरतुसा स्पेन का वो शहर है जिसे 5 मुख्तलिफ तहजीबों ने आबाद किया: इब्रियाई, रोमन, विज़गोथ, रेनेसांस। यहाँ हर साल रेनेसांस फेस्टिवल मनाया जाता है, जो शहर की तारीखी शान को जिंदा करता है। शहर की गलियों में आज भी अरबी तरस की गलियाँ, पानी के ज़ख़ीरे और हमाम के आसार मौजूद हैं। तरतुसा में मौजूद लासूदा कासल को एक दौर में मुसलमान बादशाहों की रहायशगाह और अदालत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ के बागात पर एक्वाइस कहलाने वाले नहरी निज़ाम उदलस की अज़मत का मज़र है। तरतुसा एक ऐसा शहर है जहाँ पर पत्थर हर गली और हर किले और हर इमारत पर एक दास्तान सुनाते हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि तहजीबों का संगम है। यहाँ मुसलमान हुक्मरानों की रोशनी है। अगर आपको तारीख से मोहब्बत है तो तरतुसा आपके लिए एक ज़िंदा किताब है। एक बार ज़रूर जाएं और माजी को खुद महसूस करें। अगर आपको ये तारीख़ी सफ़र पसंद आया तो ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस तारीख़ी शहर पर चाहिए। मिलते हैं एक और तारीख़ी दास्तान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।